بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ابھی گندم کھڑی ہے، کھڑی گندم میں جنتر کا بیج چھٹا کر کے یہ جنتر کو اگایا جا سکتا ہے اور زمین کی زرخیزی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ کھڑی گندم سے مراد یہ ہے کہ آخری پانی جب لگنا ہے نا، آخری پانی کے وقت جو ہے نا اس کے اندر جنتر کا چھٹا کر دیا ہے، کیونکہ ہماری اکثر زمینیں جو ہے نا اس میں نامیاتی مادے کی جو ہے نا کمی واقع ہو چکی ہے، کیمیکل سے ہی سارا فصل کاری ہو رہی ہے اور زمین کی پروڈکٹیوٹی جو ہے نا، پیداواریت جو ہے نا وہ بہت بری طرح وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ ہی وہ کھادیں ڈالنے کی ضرورت بڑھتی ہی جا رہی ہے، تو وہ مہنگی بہت ہے۔ تو اس کو جو ہے نا مینٹین رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم، کیونکہ اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، زمین کی تیاری کر کے اگر ہم گندم کے بعد بھی جنتر لگا سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ اخراجات آتے ہیں۔ تو کھڑی گندم میں بیج کا چھٹا جو ہے نا آخری پانی کے ساتھ یہ کر کے اس کے اندر اگائے گا، اس کے بعد جب کمبائن ہارویسٹ چلانے کے بعد جو ہے نا بڑی سہولت کے ساتھ اس کو یہ ہو بھی جاتا ہے۔ دیکھیں، اس میں ایک شرط ہے کہ گری ہوئی گندم میں تو یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے، تو نہ ہی یہ زیادہ بھاری گندم جو ہے اس میں بھی مشکل ہے کہ اس نے نہری پایا ہونا، یعنی جنتر کہاں اگنا اس میں، یا جو کاشتکار خود اپنے درانتی سے رگڑ کر کاٹنا چاہتے ہیں، توڑی بنانا چاہتے ہیں، وہ ان کے لیے بھی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بتا ہے کمبائنڈ ہارویسٹر کا اتفاق گندم آپ کو پتا ہے کھڑی زیادہ تر کھڑی رہ گئی ہے، گرنے والے کیس کم ہیں۔ اب کھڑی گندم میں تو بڑا سنہری موقع ہے، خاص طور پر جو ڈرل سے کاشتہ گندم ہے نا اس میں تو جنتر کا ہوگا وہ بہت شاندار ہوگا، کیونکہ تھوڑی بہت روشنی بھی ٹچ ہوتی رہے گی قطاروں کے درمیان میں۔ تو کمبائنڈ ہارویسٹر چلانے کے بعد جو ہے نا اس کا بھوسا وغیرہ جو ہے نا جو فالتو حصہ اس کو زیادہ تر اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ چھوٹے کاشتکار کے لیے بہرحال یہ جو بندہ نا پورے رقبے کے اوپر وسیع پیمانے پر کرنے کی بجائے اس کو تجرباتی بنیادوں پہ کریں، کچھ ایکڑ جو ہے نا اس میں یہ کام ضرور کریں، زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ثابت کھاد کے لیے لگانا ہے نا ہم نے، تو ہمارا ٹائم بچ جائے گا۔ عام طور پر تو ویسے 20-25 کلو بیج ایک ایکڑ میں ڈالتے ہیں، لیکن اس کیس میں جو ہے نا یہ 30 کلو بیج ڈالنا، کیونکہ کچھ بیج ضائع بھی ہو جانا ہے۔ تو چھٹا کر کے آپ آپاشی کھاتے ہیں، یا آپ پانی لگا کے پانی کے اندر بھی یہ ڈالا جائے، بہتر یہ ہے کہ چھٹا کر کے اس کے بعد آپاشی کاٹ دی جائے۔ تو بات یہ ہے کہ پہلا مہینہ تو یہ تقریباً سائے کی وجہ سے چھوٹا چھوٹا ہی رہتا ہے، جب گندم نے جان چھوڑنی ہے تو اس کے بعد اس کو ہوش آنی ہے۔ کمبائنڈ ہارویسٹ چلانے کے بعد میکسیمم جو بوسا ہے نا، جو اس کے کمبائنڈ ہارویسٹر کی باقیات ہوتی ہیں جو گندم کی، اس کو اٹھانا، آگ نہیں لگا سکتے، اس کو اٹھانے کے بعد جنتر کو آزاد کر دینا، پھر ایک بری نائٹروفاس ڈال کر پھر آپاشی کر دینی ہے، بہت زبردست فصل ہو سکتی ہے۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ 15 سے 30 مارچ کے دوران جنہوں نے ابھی پانی نہیں نہ لگانا، وہ اس سرسا کے دوران جو ہے نا آخری پانی کے ساتھ یہ کام کریں، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ہے نا یہ 2 مہینے میں کٹائی کے قابل بھی ہو سکتا ہے۔ بلکہ ہم نے تو خیر سبز کھاد کے لیے لگانا ہے، لیکن عید الاضحیٰ کے قریب جا کے اس کا ریٹ جو ہے نا کافی ایز اے فاڈر بھی کافی بہتر ہو جاتا ہے۔ ویسے تو جنتر 50 دن میں کاٹنے کے قابل یا روٹا ویٹ کے قابل ہو جاتا ہے، لیکن اس کیس میں 2-2.5 مہینے لگ سکتے ہیں۔ پہلا مہینہ تو ایسے ہی نہ ضائع ہی ہو جاتا ہے، لیکن بہت کمزور حالت میں کھڑا ہوتا ہے۔ بس پلانٹ پاپولیشن کھڑی نظر آئے گی نا، جو ہی گندم پیچھے ہٹنی ہے تو یہ جو ہے نا جنتر جو ہے نا یہ شیر ہو جاتا ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ باہمی مشاورت کر کے بعض لوگ اس سے جو ہے نا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔